बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 116 to 119। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम व अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक जिन लोगों ने नाफरमानी की हरगिज़ नहीं काम आएंगी उन्हें उनके माल और न ही उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी, और यही लोग जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 117। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिह्इन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्स क़ौमिन ज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़अहलकत्हु वमा ज़लमुहुमुल्लाहु वलाकिन अन्फ़ुसहुम यज़लिमून। मिसाल उसकी जो वो खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, यानी जो भी माल खर्च करते हैं दुनिया की ज़िंदगी के लिए, जैसे मिसाल उसकी जिसमें एक हवा की जिसमें सख्त सर्दी हो, वो पाला जा पड़े खेती या जायदाद पर। ऐसे लोग जो अपने आप को नुकसान में डालते हैं फिर उसे बर्बाद कर डालते हैं, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, और लेकिन वो अपने आप पर ही जुल्म करते हैं। आयत नंबर 118। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, नहीं तुम बनाओ राजदार तुम्हारे अपनों के सिवा, नहीं वो कमी करते हैं तुम्हें नुकसान में, और वो चाहते हैं कि तुम तकलीफ़ में पड़ जाओ। यकीनन ज़ाहिर हो चुका उनका बुग़्ज़ उनके मुँह से, और जो छुपा हुआ था उनके सीनों में, और ज़्यादा ख़तरनाक इससे भी। बेशक हमने बयान कर दी तुम्हारे लिए आयतें अगर तुम समझते हो।
آیت نمبر 119. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہاں تم وہی ہو، تم محبت کرتے ہو ان سے جبکہ نہیں وہ محبت کرتے ہیں تم سے، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام آسمانی کتابوں پر، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے. آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم مر جاؤ تمہارے غصے میں ہی، بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی باتوں کو. اوکے، آل عمران انشاءاللہ 116 سے دیکھتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. آپ کو کچھ جو ہے آل عمران میں ایک انداز مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ کا بہت زیادہ خلاصہ کیا ہے. اب اگلی کچھ آیتوں میں تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مجاز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہے چلو وہ تو اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، کتاب و سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو صحیح دین پر نہیں چلنے کی کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ایک دو ریزنز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں کام آئے گا انہیں ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا جو حال ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے پتہ ہے، دین پر نہ چلنے کی کچھ ایسی وجہ رکاوٹ کیا ہے کہ ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے تو ہمارے فاقے ہو جائیں گے، ہمارا بزنس کیسے واسٹ ہوگا، پھر ہم پیسے کریں گے، اور پیسے کمانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ صحیح دین پر نہیں عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اولاد کیسے کہ انسان جو ہے یہ چیزیں جو ہے انسان وہ اولاد کے لیے کرتا ہے، اور اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اولاد کو پالنے کے لیے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ حرام اور حلال میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے. بس اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، بس میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں، میرے پاس ایسے آ رہے ہیں نا تو بس ہو گیا، کسی بھی طریقے سے میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں. تو ایسا نہیں ہے، اور انہیں خوش رکھنے کے لیے وہ مال کماتا ہے، اور مال کمانے کی وجہ سے وہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کی وجہ سے، جابس کی وجہ سے، یا اپنی سروس کی وجہ سے، یا ایسے بہت سارے ریزنس ہیں کہ اللہ کے راستے میں اسٹرگل نہیں کرتے. دوسری ایک چیز اور ایک، یہ تو چلو آج کی بات ہو گئی. ہاں لیکن پہلے کے لوگ ایسے تھے، یہاں پر جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مال اور اولاد صحیح کام میں نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مال اور اولاد لگاتے تھے. بہت سارے ایسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرنے نکلتے تھے یا اپنا دین پھیلانے کے لیے، اتنے بچے اتنے شریر رہتے تھے، کچھ لوگ اپنے بچوں کو اتنی، ایسے آج کل کے لوگ گنڈے بوالی رہتے ہیں نا، اس طریقے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے تھے کہ جاؤ ان کو پریشان کرو، یہ دین کا کام کر رہے ہیں. مال وہ اپنے غلط طریقوں میں لگاتے تھے بالکل، یعنی کہ جو دین کا کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، اور بیکار کاموں میں صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے نا،
تمہارے مال اور اولاد تم نے بیکار کام میں لگائے نا، اب اللہ کے سامنے تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، اور ٹیمپریری نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ اور اس بات کا مزید جو خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 117 میں کیا ہے، مثل ما ينفقون فی حیات الدنیا، اپنا مثال ایسے لوگوں کے خرچ کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ اپنے مال اور اولاد کو، دین کو اور دینداروں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، جو ایسے اپنے مال اور اولاد کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے کہ مثال ہوا کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے یہاں پر؟ ہوا بھی کیسے؟ فیہا سرٌ، جس میں ہو پالا۔ پالا کس کو کہا جاتا ہے؟ سخت سردی کو۔ بہت زیادہ دیکھیے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہ بھی فصل کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، کھیتی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت زیادہ سرد ہوا بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا صرف سکون اور راحت کا سبب ہی نہیں بنتی ہے، ٹھنڈی ہوا انسان کو ہلاکت کی بھی سبب بنتی ہے۔ بہت زیادہ کسی ٹائم کے پریکٹیکلی کر کے دیکھیں آپ اس چیز کو، آئس کیوب وغیرہ یا آئس کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے، آپ کتنی دیر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ بہت دیر اس کو نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ ایک وقت ہے نا وہ ہاتھ میں ٹھنڈک 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 اتنا ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے کہ جلن ہونے لگتی ہے اسکن پہ ہمارے۔ تو بظاہر تو وہ ہمیں ٹھنڈک دے رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا ایفیکٹ کو جو ہے وہ گرم ہی ایفیکٹ، برف کا ایفیکٹ جو ہے وہ اپوزٹ گرم ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ایک دم سخت سردی والی ہوا وہ آ جاتی ہے کس پر؟ اصابت حرث، وہ پالا، وہ ٹھنڈی ہوا وہ جا پڑے کھیتی پر۔ کھیتی سے مراد یہاں پہ کیا لیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ جو بھی اس کا مال ہے، جو جائیداد، اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر اگر وہ ہوا آ گئی، بول رہے بس اللہ نے اتنی سی بات کر کے چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دیا اللہ نے اتنی سی بات کر کے؟ تاکہ تم خود غور کرو کہ ایک انسان جس نے سمجھو کہ بہت محنت کی، کھیتی باڑی کیا، اس نے ایک کسان کی مثال لے، اور ایسی ایک ہوا اللہ تعالیٰ چلا دیں کہ اس کا مست و نابود، ختم سب، کیا اس کے ہاتھ کچھ آئے گا؟ بس اللہ تعالیٰ یہی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں دین کو اور دینداروں کو نقصان اور پریشان کرنے کے لیے جو اپنے مال کی نا، اس کا ریٹرن ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ان شارٹ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور کوئی بولے ہائے بیچارے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اتنا بیچاروں نے جو ہے وہ اتنے مال خرچ کیا، اولادیں اپنی جو ہے یہاں پر اتنے لگا دی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے قوم ظالموا انفسہم، سوری قوم ظلموا انفسہم، یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کو خود جو ہے وہ ظلم کر کے نقصان میں ڈال دیا۔ ہوا کیا پھر؟ فَأَهْلَكَتْهُ، تو انہوں نے جو غفلت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تو اس غفلت نے، اس کھیتی نے، اس خرچ نے ان کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ Now it's your and my choice کہ ہم اپنے مال اور اولاد کو صحیح طریقے سے زندگی میں استعمال کرتے ہیں یا اس کا غلط ایفیکٹ لیتے ہیں۔ یہ چوائس اللہ نے آپ پر، مجھ پہ چھوڑی ہے۔ آیتیں سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو اپنی زندگی میں صحیح استعمال کرو۔ مال دین کے راستے میں نہ لگا کر انسان ویسٹ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بولے گا ہو کیا گھر ور بنانا کیا اچھی بات نہیں ہے؟ اچھی بات ہے نا، کیوں نہیں اچھی بات ہے؟ آپ پہنیے، اوڑھیے، کھائیے، گھر بنائیے، بنگلہ بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن آپ کے پہننے اوڑھنے میں ریاکاری، آپ اس پیسے سے حرام کھا رہی ہیں۔ آپ نے گھر جو لیا، آپ نے جو بنگلہ لیا، آپ اس میں اللہ کے نافرمانیوں کے کام کر رہی ہیں، آپ شرکیہ کام کر رہی ہیں، اللہ کے غضب آپ کے اوپر آنے جیسے کام کر رہی ہیں، تو پھر سمجھیے یہ چیزیں آپ کے لیے وبال کا کام کریں گے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اللہ نے آپ کو بچہ دیا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو آپ کو جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دینی تعلیم دیں۔ دینی تعلیم آپ اس لیے دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس کو اللہ کی پہچان رہے،
آپ کے سامنے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس کو پکار رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، پوری آپ دیکھ رہی ہیں. جو چلا گیا اس کی ساری کیپیسٹی سب ختم، دیکھنے کی سننے کی ساری چیزیں ختم. آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ آپ کے پیچھے کیا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک شعور دے رہے ہیں، میں تمہیں اگر یہ تمہیں نوازا ہے تو اس کا صحیح استعمال کر کے جائیے اپنی دنیا کی زندگی میں. وما ظلمهم اللہ، اب اللہ نے کہہ دیا اللہ نے کوئی ان پر ظلم تھوڑی کیا تھا. ہاں لیکن انفسہم یظلمون، وہ سب ایسے تھے کہ اپنی ہی جان پر وہ ظلم کر رہے تھے. کیا ظلم تھا یہاں پر؟ اپنی مال اور اولاد کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر نہ لگانا، اپنے آپ پر کرنا ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. ظلم یہاں پر جو ہے آپ اس کانسیپٹ میں مت لیجئے کہ ظلم و زیادتی، مار دھاڑ اور قتل و غارت. نو، حقدار کو آپ نے حق نہیں دیا، اللہ کا دیا ہوا یا اولاد اللہ کی دی ہوئی، آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. چلیے اس کے بعد اگلی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بہت مطلب ان کا بہت بڑا ایک راز فاش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب بہت ایک ان کے دل کی بات جو ہے وہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. اور دعا ہے میری دل میں اتارے اور آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں. آج جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مذہب کے طریقے کو اپنا کر رکھے ہیں، غیر مذہب کو کی دوستی یاری اس قدر ان کو محبوب ہو گئی ہے کہ انہیں اپنا دین جو ہے وہ محبوب نہ رہا، اپنے دین سے گرفت ہو گئے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. کہیں اللہ تعالیٰ کس سے بول رہے ہیں؟ کس سے بول رہے ہیں؟ انمیوٹ کر کے ذرا بتائیے مجھے، اللہ تعالیٰ کس سے یہ بات کر رہے ہیں بتائیے. ایمان والوں سے. اوکے، اور کوئی ہم سے ہم سے بات کر رہی اور کوئی بتائے گا؟ اوکے ہے آپ انربا ہم جی، ویری گڈ. جی ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. یس، جی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والے بولے تو مسلمان. اللہ تعالیٰ بول رہے اے مسلمانوں. اور دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ یا ایھا از اے کالنگ لیٹر. ہمیں کوئی بلاتا ہے، اور آج کل تو بلانے سے زیادہ جو ہے وہ فون کی گھنٹیاں بجتی ہے، وہ بھی تو ایک کال ہی ہو گیا، وہ بھی تو ایک بلاوا ہی ہو گیا نا. جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی کال ہوگی. اور کوئی امپورٹنٹ کال ہو تو فی اس قدر ہم اتنا کیئرفلی اس کو سنتے، اتنا کان لگا کے، اتنا دھیان لگا کے. پھر یہ سوچیے یہ کال تو کتنی دور سے آئی ہے. وہ رب جو آسمان پر ہے اس رب کی طرف سے کال آئی ہے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے جب یا ایھا الذین آمنو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام کا انداز ہے، بہت خوبصورت انداز، کہ آفٹر دس ورڈس آپ کو کچھ نہ کچھ ڈو اینڈ ڈونٹس ملیں گے ڈیفینیٹلی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کی پکار لگائی اور بلینک 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 بلینک. نو، کدھر ڈو اینڈ ڈونٹس تو رہے گا، دو میں سے کوئی ایک رہے گا. ابھی جیسے کہ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ڈو. یہاں پہ ڈونٹ آیا ہے، لا آیا ہے نا، لا آئے گا مطلب ڈونٹ. لا تتخذوا بٹوانا، دیکھو نہیں تم بناؤ. بٹوان کس سے نکلا ہے؟ بطن سے. بطن کس کو کہا جاتا ہے؟ پیٹ کو، اسٹمک کو. یہاں پر رازدار بٹوان جو ہے، بٹوانا از اے فیمینن، کیونکہ عربی میں جو ہے یہاں پر اگر گولتا آیا تو فیمینن کی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا نہیں کرو؟ نہیں تم بناؤ رازدار تمہارے اپنوں کے سوا سے. یہاں اپنے کون ہیں؟ ابھی کم کس کے لیے گئے کوئی بتائے گا؟ من دونکم. یہ کم اللہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ بولیے. سبھی کو. کس کو؟ یور سیلف یعنی خود ہمارے لیے. یس، یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو ہے نا، تو یہ کم بھی مسلمانوں کے لیے گیا ہے. یہ کم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سوا سے، مطلب ایمان والوں کو چھوڑ کر تم
کسی دوسری قوم والوں کو، غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ منع کر رہے؟ وَأْلُوا خَبَالًا، نہیں وہ کمی کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں. کیا پتہ چلا؟ آپ اگر اچھا یار رازدار سے مراد کیا ہے؟ آپ کے گھر کی سیکریٹس بات نہیں چل رہی ہے یہاں، دین اسلام کے سیکریٹس کی بات چل رہی ہے کہ دین اسلام آپ کو سوچ رہے ہو کہ مجھے دین میں یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، تو یہ ایسے راز کے بعد جو ہے نا غیر مسلموں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہے اور کون فائدہ پہنچانے والا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے. آپ اور ہم کسی کے پیٹ میں نہیں بیٹھے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے رازدار پیٹ اس لیے لیا گیا کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پیٹ میں بات جو دیتے ہیں، تیرے پیٹ میں بات نہیں پچتی کیا؟ کیا ہے تیرے پیٹ میں بات سکتی کیا؟ بتا دیتی ہے. اس طریقے سے جو باتیں کرتے ہیں نا، تو اسی لیے کے لیے یہاں پر رازدار کے لیے بتوانا اللہ نے جو ورڈ یوز کیا ہے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ دیکھو اپنے سیکریٹس اسپیشلی جو دین کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے فیملی میٹرز کے سیکریٹس ہو یا کچھ بھی ہو تو اس طریقے کی باتیں بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ان سے دوستی رکھیے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں جتنے خلاصے سے اللہ نے بتایا نا کہ دوستی کرو نہیں کرو، کرو تو کیسے، نہیں کرو تو کیسے، تو وہ وہاں پر انشاءاللہ خلاصہ ہو جائے گا کہ ایسی دوستی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے. سکتے ہو آپ ان کے ساتھ جاب کر سکتے ہو سروس میں، اگر آپ ان کے ایز اے امپلائی آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہو، اٹس اوکے. لیکن دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹیاں بھی دے رہے ہیں، اتنی بھی دوستی ہوگی. اس طریقے سے تو پورا ماحول ہی بگڑ جائے گا. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کا دین پسند آنے لگے، دین خواہشات کا دین ہے، اور تمہیں جو ہے اپنا دین اسلام جو ہے برا لگنے لگے. سب سے مین پوائنٹ جو ہے، مین مقصد یہی ہے کہ ان سے دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے. یہ بگاڑ جو ہے سماج میں دیکھا جاتا ہے. اوکے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو. دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو ہے تمہیں نقصان وہ پہنچائے اور تمہیں تکلیف میں جو ہے وہ ڈالیں. اب مزید اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا کیا؟ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یقیناً ظاہر ہو چکا ہے ان کی جو بغض ہے، ان کا غصہ اور ان کی جو مطلب نفرتیں ہیں، وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور نہیں چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور بہت زیادہ ہی جو ہے وہ جو باتیں انہوں نے سینوں چھپا کر رکھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر کر رہے ہیں. خطرناک ہے کیا؟ جو انہوں نے سینوں میں چھپا رکھا ہے. اللہ اوپر کچھ ہوتا ہے انسان اور پیچھے کچھ ہوتا ہے. بس ظاہر تو آپ کو وہ بہت جو ہے وہ ظاہر کریں گے کہ ہاں دیکھو دیکھو ہم تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں، ہم تمہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے بہت زیادہ غصہ ہے. اور کیا ہے بات؟ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. بتاؤ ذرا، انسان اپنے آپ کو بڑا عقل والا سمجھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بہت عقل والا سمجھتے ہو، بے شک ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیتیں. اگر تم عقل والے ہو تو سمجھ جاؤ، پھر اگر تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ. ان شارٹ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر بات کہہ دی. تمہیں عقل ہے تو میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، ادروائز ٹھیک ہے عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو. اگلی آیت تو اتنی زبردست ہے نا. اللہ تعالیٰ 119 میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں انتم اولائی، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو. کس کو بولا جا رہا ہے؟ مسلمان کو. اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھو یہ میرا اور آپ کا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی ورڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے تم وہ لوگ ہو نا تحبونہم، ارے تم تو محبت کرتے ہو ان سے. ولا یحبونکم، اور لیکن وہ لوگ ہیں نا تم سے محبت نہیں کرتے. کتنی سچائی ہے اس بات میں. آج کے سماج کے حساب سے، آج کے ماحول کے حساب سے بات بتاؤ تو شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. مطلب ایمان تو ایسے ہے نا کہ بڑا ان سے محبت کرتے ہیں،
ان کے نیو ایئر بھی منا لیں گے ان کی محبت میں، ان کی پارٹیز بھی اٹینڈ کر لیں گے، ان کے برتھ ڈیز بھی اٹینڈ کر لیں گے، ان کے کرسمس بھی منا لیں گے، ان کی دیوالیاں بھی منا لیں گے، ایوری تھنگ دے سیلیبریٹ، ایوری تھنگ. ہاں لیکن ولا یحبونکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ بولے تم پسند نہیں کرتے، ارے وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اب ایک بات بتائیے کہ کبھی آپ نے سنا ہے کیا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور کرسچن بھی اور ہندو بھی سب روزہ رکھ رہے ہیں محبت میں، مسلمان کی محبت میں؟ یا تو چلو عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ دن آ گیا ہے، چلو وہ قربانی کر رہے، چلو ہم بھی قربانی کر لیتے ہیں. سنا کبھی آپ نے کیا؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ کبھی ایک آدھ انیسا آنٹی نہیں یہاں پر، نہیں تو وہ بولتی ارے باجی ہماری بلڈنگ میں ایک لڑکا ہے جو روزہ رکھتا ہے میرے بیٹے کے ساتھ. ابھی لاسٹ ٹائم کہا تھا مجھے انہوں نے کہ میرے بیٹے کا دوست ہے وہ جو روزہ رکھتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے دل میں جو ہے ٹھیک ہے ایک دوستی یاری میں رکھ لیا ہوگا، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول سے یا دین سے ایسی کوئی محبت تو نہیں ہے نا. اگر ہوتی تو ہاؤ اٹ از امپاسبل کہ وہ جو مطلب اتنا روزہ رکھے یا اس کے دل میں دین کی محبت ہوتی اور وہ ایمان نہ قبول کرتا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے بالکل. جس کے دل میں ایسی محبت آ جاتی ہے اللہ کی، اس کے رسول کے دین کی، تو پھر وہ تو اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ تو مخالفت میں چلے جاتا ہے سارے لوگوں کی. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تھوڑی بہت دوستی یاری محبت میں کوئی ایسا مطلب روزہ وغیرہ رکھ لے گا، دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور تم تو ایسے ہو تؤمنون بالکتاب کلہ، اور اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم تو ایمان رکھتے ہو تمام آسمانی کتابوں پر، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. تو پھر کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہو تم، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی مان لائے، اللہ پر لائے، اس کے رسول پر لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، رسالت پر. آپ کے منہ پر تو ایسا بولیں گے. ہاں لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. بتائیے اگر دنیا کی سب سے آتھینٹک کتاب میں اتنی بڑی بات کا اگر خلاصہ نہ کیا جاتا تو شاید ہی آج میں اور آپ اس بات پر یقین کرتے. کبھی کیا بول رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ تو چاہتے ہیں اپنی انگلیوں کو مارے غصے کے مارے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے. کیوں غصہ آتا ہے؟ یہ مسلمان اتنے خوش و خرم کیوں ہیں، ان کے ساتھ سب اچھا کیوں ہوتے رہتا ہے. یہ جو ہے ان کو سب کو پتہ ہے کہ جو کتاب کو، اللہ کی کلام کو یعنی القرآن اور وسلم کی سنت کو فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مطلب جنت میں داخل کریں گے. ایوری ون نو الحمدللہ. تو ان کو غصہ کیا آتا ہے؟ ہم لوگ نہیں مان رہے، یہ کیوں مان رہے، ان کو جنت ملے گی ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا. غصے کی وجہ سے جو اپنی انگلیوں کو چبا کھاتے ہیں. وہ غصے کی نشانی نا، انسان کو جب کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی ہاتھ کاٹتا ہے، کبھی دانت سے اپنی انگلیوں کو چباتا ہے. ایک مطلب بس محاورہ ایک یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سو واٹ، کیا کرنے کا، چباؤ کھاؤ کچھ بھی کرو. قل موتوا بغیظکم، آپ فرما دیجئے مر جاؤ تمہارے غصے میں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں غصہ آ رہا ہے ہونے دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب دلوں کی باتوں کو. دیکھیے ذرا، خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، کہ وہ تمہارے منہ پہ ایسا بڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ہاں تمہارا دین بہت اچھا ہے، تم لوگ بہت اچھے ہو، یہ ایسا ویسا یہ وہ. اب دیکھیے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ سارے نان مسلم ایسے کرتے ہیں. کچھ مسلمان میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، میں سب کو نہیں کہتی، کچھ لوگ ہیں ایسا جو ایسا دوغلا پنا کرتے ہیں. دین والوں کے پاس جائیں گے بولیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو اپنے خواہشات کے دین پر چلتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو بہت تم لوگ صحیح، تم جو کرتے نا واہ، تم جو کر رہے ہو کتنا انٹرٹینمنٹ ہے تمہارے دین میں، چٹاکے پٹاکے لائٹنگ یہ وہ سب کچھ ہے. وہ دیکھو وہ کیسے دیندار ہیں، ایک دم روکھا سوکھا سا ان کا دین ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے. بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو، سال میں 2 دفعہ جو ہے، سال میں 1 دفعہ روزہ رکھ لو، 2 عیدیں منا لو، دیٹس اٹ. کیا ہے اتنا روکھا سوکھا سا دین ہے. لیکن جب ان کے پاس آتے ہیں تو کرتے. تو ایسے دوغلا پنا جو لوگ کرتے ہیں، ایسے صفت کے لوگ اللہ تعالیٰ مینٹلی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ذہن کو سیٹ کر رہے ہیں، مینٹلی آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ آپ جب دین پر آئیں گی تو اس طریقے کے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوں گے ضرور. دیکھیے بہت غیب کی بات ہے، اور آپ کو اور مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، نو ون نو کہ کس کے دل میں کتنی منافقت ہے.
تو اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے ہر وقت وہ منافقت سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اور آپ کوشش کریے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. آج کی بالکل ماحول جو بنا ہوا ہے کہ انسان جو ہے مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو کر بھی دین پر عمل نہیں کر رہے، تو بہت کوشش کریے خود بھی بچیے ایسے دکھاوے دین سے، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریے. اور آگے آگے تو بہت زیادہ ہی تو سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی سائیکو کی جو ہے وہ پوری بولتے ہیں نا راز فاش کر کے رکھا ہے. اللہ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.